اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب جو شخص مسلمانوں پر ہتھیار اٹھاوے وہ مسلمان نہیں ہے۔ حدیث نمبر 280، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھاوے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 281، اردو ترجمہ۔ سلمہ بن عقوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم پر تلوار کھینچے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 282، اردو ترجمہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھاوے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ باب جو شخص مسلمانوں کو فریب دیوے وہ ہم سے نہیں۔ حدیث نمبر 283، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھاوے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو شخص ہم کو دھوکہ دیوے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 284، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک ڈھیر اناج کا راہ میں، آپ نے اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالا تو انگلیوں پر تری آ گئی۔ آپ نے پوچھا، اے اناج کے مالک، یہ کیا ہے؟ وہ بولا، پانی پڑ گیا تھا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، پھر تو نے اس بھیگے ہوئے اناج کو اوپر کیوں نہ رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے؟ جو شخص فریب کرے، دھوکہ دیوے، وہ مجھ سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا۔ باب رخسار پر مارنا، گریبان پھاڑنا اور جاہلیت کی سی باتیں کرنا حرام ہے۔ حدیث نمبر 285، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو گالوں کو پیٹے اور گریبانوں کو پھاڑے یا جاہلیت یعنی کفر کے زمانے کی باتیں کرے، اور دوسری روایت میں او کے بدلے واو ہے۔ حدیث نمبر 286، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 287، اردو ترجمہ۔ ابو بردہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری بیمار ہوئے، ان کو غش آ گیا، ان کا سر ایک عورت کی گود میں تھا۔ ان کے گھر والوں میں سے تو ایک عورت چلائی، ان کے گھر والوں میں سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو طاقت نہ ہوئی اس کو منع کرنے کی۔ جب ہوش آیا تو کہا، میں بیزار ہوں اس سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہیں، اور آپ بیزار ہوئے ہیں چلانے والی سے، یعنی جو عورت مصیبت میں چلا کر روئے، اور بال منڈانے والی سے، یعنی جو عورت غمی میں بال منڈوائے، اور کپڑا پھاڑنے والی سے۔ حدیث نمبر 288، اردو ترجمہ۔ عبد الرحمن بن یزید اور ابی بردہ سے روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے تو ان کی عورت ام عبداللہ آئی، چلا رہی تھی، رو رو کر، پھر ان کو ہوش ہوا تو کہا کیا تو نہیں جانتی؟ اور حدیث بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بیزار ہوں اس شخص سے جو بال منڈائے اور چلا کر روئے اور کپڑے پھاڑے مصیبت میں، کیونکہ یہ کافروں کی رسمیں ہیں۔ حدیث نمبر 289، اردو ترجمہ۔ ابو موسیٰ سے دوسری روایت بھی ایسی ہی ہے، اس میں یوں ہے، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو یہ کام کرے، اور یہ نہیں کہا کہ بیزار ہوں۔ باب چغل خوری سخت حرام ہے۔ حدیث نمبر 290، اردو ترجمہ۔ حذیفہ کو خبر پہنچی کہ فلاں شخص بات لگا دیتا ہے، یعنی چغلی کھاتا ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، چغل خور جنت میں نہ جاوے گا۔ حدیث نمبر 291، اردو ترجمہ۔ حمام بن حارث سے روایت ہے، ایک شخص لوگوں کی باتیں حاکم سے بیان کیا کرتا تھا۔ ایک بار ہم مسجد میں بیٹھے تھے کہ لوگوں نے کہا، یہ شخص حاکم تک بات کو پہنچاتا ہے۔ پھر وہ آیا
بیٹھا ہمارے پاس۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جنت میں نہ جاوے گا چغل خور۔ حدیث نمبر 292 اردو ترجمہ حمام بن حارث سے روایت ہے، ہم مسجد میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا یہ بادشاہ تک بات لگاتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کو سنانے کی نیت سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جنت میں نہ جاوے گا چغل خور۔ باب تہبند ٹخنوں سے زیادہ نیچے رکھنے کی اور احسان کر کے جتانے کی اور مال کی جھوٹی قسم کھا کر بیچنے کی سخت حرمت کا بیان، اور ان 3 آدمیوں کا بیان جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بات نہ کرے گا اور نہ دیکھے گا طرف ان کے، نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کو دکھ کا عذاب ہوگا۔ حدیث نمبر 293 اردو ترجمہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بات نہ کرے گا قیامت کے دن، نہ ان کی طرف دیکھے گا رحمت کی نگاہ سے، نہ ان کو پاک کرے گا گناہوں سے، اور ان کو دکھ کا عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ فرمایا تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا برباد ہو گئے وہ لوگ اور نقصان میں پڑ گئے وہ کون ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ایک تو لٹکانے والا ازار کا، دوسرے احسان کر کے اس کو جتانے والا، تیسرے جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کی نکاسی کرنے والا۔ حدیث نمبر 294 اردو ترجمہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بات نہ کرے گا قیامت کے روز، ایک احسان جتانے والا جو دے کر احسان جتا دے، دوسرے اپنا مال چلانے والا جھوٹی قسم کھا کر، تیسرے ازار لٹکانے والا۔ حدیث نمبر 295 اردو ترجمہ اس روایت میں ہے کہ 3 آدمیوں سے اللہ بات نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ کا عذاب ہے۔ حدیث نمبر 296 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے خدا بات نہ کرے گا قیامت کے روز، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کو دکھ کا عذاب ہے۔ ایک تو بوڑھا زنا کرنے والا، دوسرے بادشاہ جھوٹا، تیسرے محتاج مغرور۔ حدیث نمبر 297 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ہیں جن سے خدا قیامت میں نہ بولے گا، نہ ان کو دیکھے گا، نہ ان کو گناہ سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے بڑے درد کا عذاب ہے۔ ایک تو وہ جو جنگل میں حاجت سے زیادہ پانی رکھتا ہو، پھر مسافر کو اس پانی سے روکے، دوسرے وہ جس نے کسی کے ہاتھ کوئی مال بیچا عصر کے بعد اور خدا کی قسم کھائی کہ میں نے اتنے کو مول لیا تھا، اور خریدار نے سچ سمجھا اس کی بات کو، حالانکہ اتنے کو اس نے نہیں لیا تھا، یعنی جھوٹی قسم کھائی۔ اور عصر کے بعد کی تخصیص اس وجہ سے ہے کہ وہ متبرک وقت ہے فرشتوں کے جمع ہونے کا، یا وہ اصل وقت ہے خرید و فروخت کا۔ تیسرے وہ جس نے بیعت کی امام سے دنیا کے طمع سے، پر اگر امام نے اس کو کچھ دیا دنیا کا مال تو اس نے اپنی بیعت پوری کی، اور جو نہ دیا تو پوری نہ کی، تو اس شخص نے دھوکہ دیا مسلمانوں کو۔ بیعت کر کے کہ وہ اس کے عہد کے بھروسے رہیں، اور یہ دنیا کی فکر میں تھا، عہد کی پرواہ نہ کی۔ حدیث نمبر 298 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 299 اردو ترجمہ یہ روایت بھی ایسی ہی ہے، اس میں یہ ہے جس نے قسم کھائی عصر کی نماز کے بعد ایک مسلمان کے مال پر، پھر مار لیا اس کو، یعنی جھوٹی قسم کھا کر۔
یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 280 سے حدیث نمبر 299 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔